بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم لازماً ان کو چکھائیں گے، نذیقنہم من العذاب الادنیٰ، کسی قریب کے عذاب سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ قرآن مجید انذار کی کتاب ہے، یعنی قرآن نے خبردار کیا ہے، وارن کیا، اور یہ جو وارننگ ہے قرآن کی، یہ اللہ نے ایسے پیش کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کے اولین مخاطبین تھے، امیڈیٹ ایڈریسیز تھے، ان کو خطاب کیا، ان کو خبردار کیا کہ انہوں نے اگر اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اسی دنیا میں عذاب آئے گا، اور یہ عذاب ان کے لیے آخرت کے عذاب کی تمہید بھی ہوگا، اور تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کے آخرت کے عذاب اور آخرت کے انعام کی ایک دلیل بھی ہو۔ اللہ نے یہ واقعہ، یعنی رسول کے ذریعے سے ان کی قوم کو خبردار کرنا، اور پھر قوم کے انکار کے نتیجے میں انہیں عذاب سے دوچار کرنا، یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں رسولوں کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً رونما کیا۔ یہ واقعہ اس دنیا کی تاریخ میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی قوم پر رونما ہوا۔ اس سے متعلق اللہ کی یہ سنت، یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اچانک کسی عذاب سے دوچار نہیں کرتا، بلکہ ان کو خبردار کرتا ہے، اور ان کے اوپر چھوٹے عذاب، ہلکے عذاب پہلے نازل کرتا ہے، جس سے اگر کسی کو اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لانا ہو، آنکھیں کھولنا ہو، تو اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، بعض لوگ تو محض صحیح بات کو سن کر ہی بات مان لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اوپر کچھ تھوڑی میل کی گرد جمی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ذرا جھٹکوں سے اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ان کے ہاں اصلاح کی، بہتری کی کوئی بھی گنجائش ہے، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کو قریب کے عذاب سے، بڑے عذاب سے پہلے، اور یہ اس لیے کریں گے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹیں۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بدر کی لڑائی میں یہ عذاب کا پہلا کوڑا تھا کہ جو قریش کے لیڈرز پر برسا، اور اس کے ذریعے سے ایک جانب قریش کے بڑے لیڈرز مارے گئے، تو دوسری جانب باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ تو یہ اسی کو بیان کیا جا رہا کہ یہ ہم کریں گے۔ یہ تو مکی سورہ ہے، یہاں تو صرف ایک خبردار کیا جا رہا ہے، خبردار کرنے کا تو ایک پہلو ہے، طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ نے اس کو عملاً کر کے دکھایا۔ اور یہ کیوں کیا، یعنی کیا ان کا جرم تھا، اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی، یعنی یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اس سے اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس نے انہیں اپنے رب کی آیات کو ان کے سامنے پیش کیا، ان کو ہر لحاظ سے ان پر
بات کو، حجت کو تمام کیا، لیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ اعراض کرنا اصل میں انکار کرنے کی ایک شکل ہے، آپ اگنور کریں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے ضرور انتقام لیں۔ انتقام یعنی بدلہ، بدلہ اس چیز کا کہ ان کو اللہ نے نعمتیں فراہم کی، ان کے سامنے اپنی آیات پیش کی، ان کو شکر کرنا چاہیے تھا اللہ کا، اس کے آگے جھکنا چاہیے تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے، انہوں نے ٹھکرا دیا، اعراض کر دیا، نظر انداز کیا، تو یہ جرم کیا، انہوں نے زیادتی کی، اللہ کے حق کو پامال کیا، اس پر ان سے انتقام لینا یہ ایک اللہ کا حق تھا۔ فرمایا کہ وہ مجرموں سے انتقام لیتا۔ یہ لفظ مجرم بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی اچھا بھلا انسان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو جو اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کا احساس، شعور رکھا ہے، اس میں جو لوگ اچھے ہیں وہ اللہ کے پیغام کو مانتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کے پیغام سے اعراض تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو مجرم ہیں، یعنی جن کے اندر ان کی طبیعت میں جو خیر اور شر کا شعور تھا، اس کے باوجود ایک مجرمانہ رویہ تھا، وہ اپنے ضمیر کو، اپنی فطرت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو، یعنی اس سے متعلق کہ اس دن اس سے ملاقات ہونی ہے، یعنی بات کو مختصر طور پر بیان کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور پھر اس کے بعد جو اس کے انکار کرنے والے تھے ان کو ہم نے سزا سے دوچار کیا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ کو کتاب دینے کے بعد جب یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی لوگوں کو، فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ سچ بات ہے، کہ جب رسول آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ سزا سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو فلا تکن فی مریت من لقائی، تم اس سے ملاقات کے معاملے میں کسی شبے میں نہ رہو، یعنی جب یہ اللہ نے اہتمام کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے ان کے دشمنوں کو سزا ملی، تو پھر یہ دوبارہ ہوگا، جب بھی کوئی اللہ کے رسول آئیں گے اور ان کے مخالفین ان کی مخالفت کریں گے تو ان کو سزا سے دوچار ہونا ہوگا، اور یہ سزا اسی لیے دی جائے گی تاکہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کے بارے میں لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہے۔ فرمایا کہ فلا تکن فی مریت من لقائی، تو تم اس سے ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو، یعنی اس کتاب کو، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وہ کتاب، وہ پیغام کے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس پیغام کو ایک جانب اللہ کی طرف سے ایک قوم کو عذاب سے دوچار کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا، اور دوسری جانب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو ہدایت ملی۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا،
اور ہم نے بنائے ان میں سے ایسے امام بھی جو یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے امر کے مطابق، اور یہ ہم نے کیا لما صبر، جب وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی تو ہم نے ان کو امام بنایا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے. یہ ایک تو واقعہ بھی بیان کر دیا، اور دوسری جانب ایک خوشخبری بھی دے دی مسلمانوں کو کہ اگر وہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ کے پیغام کا حق ادا کریں گے، تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ شرف ملے گا کہ وہ بھی رہنمائی کریں گے، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو اللہ کی طرف سے جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، جب انہوں نے صبر کیا، تو ان کے رہنما بننے کا ایک فیصلہ ان کے حق میں اللہ نے کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یعنی جب انہوں نے صبر کیا، صحیح رویہ اختیار کیا، تو پھر ان کو ہماری آیات پر یقین آنا شروع ہو گیا. آیات پر یقین آنے کا مطلب ہے کہ انہیں یہ اطمینان ہونا شروع ہو گیا کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یہ انسان کو اس وقت موقع ملتا ہے، یعنی اس اطمینان کو پانے کا، جب وہ دنیا میں صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ثابت قدمی دکھاتا ہے. انسان کو اطمینان اچانک نصیب نہیں ہوتا. انسان کو جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات میں پوری طرح سے اپنے آپ کو صحیح، کامیاب، فرما بردار ثابت کرتا ہے، تو اس کو یقین آنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. آدمی ایک آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے مشکلات جھیل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو غلط رد عمل، برے رویوں سے بچا رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. یوں دھیرے دھیرے اس کو اللہ کی آیات پر یقین آنے لگتا. فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم، تمہارا رب وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. یعنی یہ انکار کرتے تھے، یہ ایسے سوال کرتے تھے کہ جس میں مقصد سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ایک استہزاء اور مذاق کا ایک ماحول پیدا کرنا. خیال یہ کرتے تھے کہ ہم سوال کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے روز کہ وہ ان معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ہم نے یہاں تو ان کو اچانک نہیں پکڑنا، اس لیے کہ یہ تو دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس میں کوئی ایک آدھ مرتبہ کوئی مذاق کر لے، زیادتی کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اور مزید امکانات پیدا کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے غلطی پر پچھتا رہا ہے اور صحیح رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو موقع مل جائے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ البتہ فیصلہ کر دے گا. فرمایا کہ یہ نہیں مان رہے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم، کیا ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ حقیقت نہیں بنی کہ
اہلکنا من قبلہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے، من القرون، قومیں، یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے مسکنوں میں، گھروں میں آج چلتے پھرتے ہیں، یعنی وہ جو اجڑے ہوئے ان کی بستیاں ہیں، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، یہ تو ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے ان کو ابھی فرعونیوں کی داستان سنائی ہے، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ داستان ہے، مگر یہ جو اپنے ارد گرد میں جب یہ تجارتی سفروں میں جاتے ہیں تو جو ان کو قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود کے کھنڈرات ملتے ہیں، تو کیا ان سے ان کو رہنمائی نہیں ملتی؟ یہ تو خود ان کے مسکنوں میں، ان کے اجڑے ہوئے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں. فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لا آیات، بڑی، افلا یسمعون، پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ سنتے نہیں ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرگزشتیں ان قوموں کی قرآن میں سنائی جاتی ہیں، تو کیا اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ جب وہ سنتے ہیں تو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسا سمجھنا کہ جس کے سمجھنے کے بعد، جس کے غور کرنے کے بعد انسان کے اوپر اس کا اثر ہو. تو کیا وہ ایسا نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اولم یرو انا نسوق الماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے نسوق الماء، پانی کو ہانکا ہے. ہم جو پانی کے سے لدے ہوئے بادل ہیں ان کو ہانک کر لے جاتے ہیں الل ارض الجرز، چٹیل میدان. یعنی اب پہلے تو قوموں پر عذاب کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اب ان کو ایک اور پہلو سے بات سمجھائی. انکار کرنے والے اپنے انکار کی ایک وجہ، ایک ایکسکیوز یہ بیان کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا کیسے؟ یعنی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. تو فرمایا کہ یہ کس طرح سے اس بات پر تعجب کرتے ہیں، اس کو عجیب سمجھتے ہیں. کیا انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہم نے پانی کو، یعنی پانی کے بادلوں کو ہانکا، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں اس میدان کی طرف کہ جو بالکل چٹیل. فنخرج بھی زرعن، پھر ہم اگاتے ہیں اس میں سے زرعن، ایسی کھیتی کہ تاکل منہ، کھاتے ہیں اس میں سے انعامہم وانفسہم، ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے مردہ زمین میں سے کھیتی ہریالی نکال لیتا ہے؟ تو جب اس مردہ زمین میں سے زندگی نمودار کی جا سکتی ہے تو ان کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نظارہ ہر سیزن میں کراتا ہے. زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہوتے، پھر اچانک بارش پر کا پانی برستا ہے اور اس کے بعد فصلیں لہرا اٹھتی ہیں. تو یہ تو تم دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے دیکھتے ہو نظارہ، وہ تاریخ کا واقعہ ہے. فرعون کی قوم، لوط کی قوم، عاد اور ثمود، یہ سب واقعات تمہارے سامنے ہوتے ہیں. اور وہ واقعات ان کو ہم نے بتایا، بیان کیا تاریخ کے. اور یہ واقعات یعنی مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں. تو افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ عجیب بات ہے.
اس سے ان کو کیا سبق حاصل نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم باقی سچے ہو. یعنی سارے دلائل، سارے شواہد سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ گے ہوگا کب؟ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ لوگ جب کسی بات کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر وہ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کا کوئی تعلق اصل بات سے، اصل موضوع سے نہیں ہوتا. بھائی یہ بات سمجھا دی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس لیے ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں تو انصاف نہیں ہوتا. یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اللہ نے اس حقیقت کو لوگوں کے ذہنوں میں بالکل واضح کرنے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے یہی دعوت دی، ان کی دعوت کا انکار ہوا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس دنیا ہی میں قیامت کے برپا کرنے کی ایسی واقعاتی دلیل پیش کر دی، ایسے شواہد، ایسے دلائل پیش کر دیے کہ جن کو لوگوں نے خود دیکھا، تجربہ کیا، رسولوں نے ان کو خبردار کیا کہ تم نے اگر انکار کیا تو یہی عذاب آ جائے گا، ویسے ہی جیسے کہ قیامت کے روز عذاب آئے گا، اور اس کے بعد لوگوں کو سزا سے دوچار ہونا ہوگا. تو رسول یہ دعویٰ کرتے اور اس کے بعد عذاب آ جاتا. یہ بات بھی انہوں نے سنی، بار بار سنی اور گول کر دی. یعنی وہ حالانکہ ان بستیوں سے بھی گزرتے تھے، ان بستیوں میں یہ واقعات ہوئے، اور اس کے بعد ان کے آثار ان کو کھنڈرات کی شکل میں نظر آتے. یہ بات بھی انہوں نے سنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی دلیل فراہم کرنے کے لیے ہر سال، ہر سیزن میں مردہ زمین کو زندہ کر کے ان کی اپنی فصلوں کو، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ اگاتا ہے. سو جب یہ ساری باتیں انہوں نے سنی تو اس پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ ہوگا کب. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انکار کرنے والے اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو پھر کوئی نہ کوئی سوال تو کریں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض تو کریں گے. تو یہ اعتراض کرتے، یہ اعتراض اور سوال ہی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس انکار کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا. ورنہ یہ کوئی کرنے والا سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. بھائی فیصلہ آج ہو یا کل ہو یا پرسوں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر یہ بات طے ہے کہ فیصلہ ہونا ہے، اس کے دلائل واضح ہیں، تو پھر ایک سمجھدار آدمی کو اس فیصلے کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے تیار نہیں. وہ اپنے انکار میں، ضد میں، ہٹ درمی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں. تو جب کچھ بھی نہیں رہا تو پھر یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہو، وہ دن کب آئے. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. اس سوال کے اور بھی جوابات اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے کہ سورہ النازعات میں فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب وہ آئے گی، قیامت کی گھڑی یا عذاب کی گھڑی. تو فرمایا کہ فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس کے آنے کی وقت، تاریخ کو بیان کرنے سے کیا تعلق ہے. الی ربک منتہا، وہ تو آپ کے رب ہی کے پاس اس کا وقت
مقرر طے ہے اور وہی جانتا ہے. انما انت منذر من یخشا، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ دن آنے والا ہے، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. یوم یرونہ، جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کانہم یوم یرونہ، جس دن اس کو دیکھ لیں گے وہ ایسا لگے گا گویا کہ لم یلبسوا عشیۃ او ضحاہا، وہ نہیں رہے دنیا میں سوائے ایک شام کے یا ایک صبح کے. یہاں فرمایا کہ قل یوم الفتح، ان سے کہو کہ فیصلے کا دن وہ جب آئے گا تو لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن جن لوگوں نے انکار کیا ان کا ایمان کام نہیں آئے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت دی جائے گی. ان کے کام، ان کا ایمان نہیں آئے گا. کون سا ایمان؟ بھئی وہ ایمان کے جو جب دیکھ لیں گے قیامت کرو کے دن، تو اس کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے. جب ان کو نظر آ جائے گا کہ فرشتے آ رہے ہیں اور قیامت برپا ہو رہی ہے، تو کہیں گے اب ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس دن پھر ان کا ایمان ان کو ان کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. یہ ایمان تو اس دنیا ہی میں اگر انسان لائے تو معتبر ہوتا ہے. دیکھے بغیر، دیکھ کر ماننا تو کیا ماننا ہوا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بن دیکھے ان حقائق کو مانیں کہ جن حقائق کے دلائل تو بہت واضح مگر وہ نظر نہیں آتے. یعنی وہ حقائق ابھی سامنے نہیں آئے. تو سامنے آنے کے بعد تو کوئی ایمان نہیں ہوتا. اگر کوئی لے بھی آئے گا تو معتبر نہیں ہوگا. فاعرض عنہم، تو اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں. آپ ان سے اعراض کریں جیسے انہوں نے ہمارے پیغام سے اعراض کیا. یعنی آپ ان کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، ان کے خیال کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں پریشان ہونے سے اپنے آپ کو روک لیں. یہ نہیں مان لائیں گے. یعنی ایک خاص گروہ کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ دعوت دینے والے کو تو ہر شخص کو دعوت دینا اور پوری کوشش کرنی ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی بظاہر گیا گزرا کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے ایمان کی پوری کوشش کرنی ہے، جس کو سمجھانے کا جتنا امکان ہے. لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آ جائے کہ نہیں اب آپ چھوڑیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مزید سمجھایا جائے، دعوت دی جائے. وانتظر، آپ انتظار کیجئے. انہم منتظرون، وہ بھی منتظری. یعنی آپ انتظار کریں اب اللہ کے اس فیصلے کا کہ جو جب آ جائے گا تو ان کا کام تمام ہو جائے گا. اب وہ فیصلہ آنے والا ہے، مگر اللہ کے ہاں ظاہر ہے ہر فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ ابھی بھی اللہ کے ہاں ایمان کے مستحق ہیں اور ان میں سے بعض ایمان لے آئیں. تو فیصلے کا دن تو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن انہوں نے اگر واقعی اعراض کیا ہے تو پھر آپ بھی ان سے اعراض کریں اور ان کے بارے میں پریشان نہ ہو اور انتظار کریں. یعنی اللہ کے فیصلے کا، اس فیصلے کا کہ جس میں وہ قوم پر اپنا عذاب نازل کرے گا. اور انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی ان کا بھی خیال ہے کہ کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، یہ پکڑے جائیں گے اور دو چار ہوں گے ان حالات سے کہ جن کے بارے میں یہ اب کیا دیتے ہیں. تو اب انتظار کریں، خدا ہی فیصلہ کرے گا اور خدا کا فیصلہ آخری فیصلہ. اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. میں اس سورہ
کی جو آخری آیات میں ہم نے جو آج پڑھی آیت نمبر 21 سے، اس میں جو غامدی صاحب کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے، پھر وہ ان سے اعراض کریں۔ ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا۔ اس لیے اے پیغمبر، تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دوچار ہونا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے، پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی۔ ان سے پوچھو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، پھر کیا یہ دیکھتے نہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ ان سے کہو فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی۔ سو ان کا خیال چھوڑو اے پیغمبر اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔